بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت کے لائق ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کی برکتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی روشنیاں، آپ کے لہجے کی معصومیت اور آپ کی آنکھوں کی نوازش اور آپ کے سننے کی ادا اور آپ کے سوچنے کا اسلوب اور آپ کی محبت نوازی کی سنت اور آپ کے علم کی گہرائی اور آپ کی عادات شریفہ کی چمک اور آپ کے پسینے کی خوشبوئیں اور آپ کی آواز کی سہولت اور آپ کی رفتار کی تیزی اور آپ کے قدموں کا رکھنا اور آپ کے ہاتھوں کا لمس اور آپ کی انسان شناسی کی ادائیں، آپ کی تلاوتوں کے زمزمے اور آیات کے جلوے دکھانے کا اعجاز، آپ کے وجود اطہر کے معجزات اور آپ کے بال بال کے نیچے جو اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، ان کا بیان سمندروں سے بھی زیادہ گہرا عنوان ہے۔ شمائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لپیٹ میں یہ سارے عنوانات آتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں کہ لسان میں ایک نیا معنی شملہ کا میری آنکھوں سے گزرا، جو جاننے والے ہیں وہ تو سو جانتے ہیں، میں تو انجان آدمی کے مطالعے کی بات کرتا ہوں۔ شملہ کس ڈور کو کہتے ہیں، کس رسی کو؟ اگر کبھی آپ نے چرخہ دیکھا ہو جس پر پرانے زمانے میں سوت کاتا جاتا تھا، تو چرخے کی ڈور جس وقت گھومتی ہے تکلے سے لے کر کے وہ بڑے پاٹ جن پر دھاگے لگے ہوتے ہیں اور ان پر ڈور چل رہی ہوتی ہے، تو جناب وہ باریک رسی جو تکلے سے لے کر کے چرخے پر گھومتی ہے اور چرخہ چلانے والی عورت اس ڈور کو ٹوٹنے نہیں دیتی اور اس کو سلامت رکھتی ہے، جب اسے مزید سوت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اور اون اس کا حصہ بنا دیتی ہے اور چرخہ گھومتا رہتا ہے، دھاگا بنتا رہتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں شملہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زندگی ایک ڈور کی مانند ہے، زندگی جناب سانسوں کے تکلے پر اور چرخے پر چلنے والی ایک ڈور ہے۔ اس کے لیے کوئی مرشد چاہیے، اس کے لیے کوئی معلم چاہیے جو اس ڈور کو ٹوٹنے سے بچائے اور اس کا رنگ اور اس کی زینت اور اس کی مضبوطی اس کے دم قدم سے ہوتی رہے۔ جناب جو صاحب شمائل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برکتیں اور وصف دیے ہیں کہ دنیا میں کوئی عاجز ترین انسان ہو، فقیر ہو، یا کسی تاج محل میں بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ ہو، کسی زاویے میں بیٹھنے والا علم مند ہو، یا فلسفہ اور حکمت کا تانا بانا اس نے تیار کیا ہو،
جس وقت وہ تھک ہار کر کے اپنی دنیا سے بیٹھ کر کے کسی ایسے افق پر دیکھے کہ مجھے کوئی ایسا مرشد مل جائے جو مجھے یہاں سے پکڑ کر اور آگے لے جائے، تو قرآن اس کو آواز دیتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آمنہ کے لخت جگر کے قدموں میں بیٹھ جا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نامکمل کو کامل بنانے کی منزلیں اس کو طے کرا دیتے ہیں۔ شمائل کے اندر جان۔ جناب، میں آپ کو تاریخ حدیث سے یہ بات سنا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ صاحب عظمت جس وقت سامنے آئے تو ایک انداز یہ ہے کہ بندے دیکھ کے اس کے حسن کو وہ مائے گاتا ہے اور وہ ڈھونگرے نشاور کرتا ہے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور گردن جھکا دیتا ہے، اس کی آنکھ میں تاب نہیں ہوتی کہ وہ جمال کا نقشہ دیکھ سکے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے یہی کہا تھا کہ حضور کا حسن جب ہم دیکھتے تو ہم میں توانائی نہیں تھی ہماری آنکھوں کے میں ہم دیکھ سکتے، ہم اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے اور کہتے یہ حسن اتنا لامحدود ہے کہ ہماری محدود آنکھوں میں اس کو نہیں اتارا جا سکتا۔ اور میں اس بچے کی بات کیوں نہ سنا کر میں آگے بڑھوں کہ جو یمامہ کا رہنے والا تھا اور تاریخ میں مبارک الجمامہ کے نام سے وہ مشہور ہوا، وہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس کے گھر والے مکہ کے اندر پہنچ کر کے پوچھنے لگے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کہاں ہے؟ دار مکہ میں جب حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کی ماں نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے سامنے رکھ دیا اور وہ اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے والضحیٰ کا چہرہ دیکھنے لگ گیا، اور حضور نے اس بچے سے پوچھا، وہ ننھا سا، من آنا، میں کون ہوں؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ پارچہ میں اور ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا وہ رسول کریم علیہ السلام کو کہنے لگا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تیرے اندر برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں رکھے۔ ناظرین، یہ بات سنانا تو مقصود تھا ہی، لیکن اصل بات یہ بتانی تھی کہ پھر شباب کو وہ پہنچے، سال ہر سال گزر گئے، انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور وہ آنکھیں کھول کر کسی کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ مبارک الجمامہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ کسی بہت گہرے رازدان نے ان سے پوچھا تھا اور پوچھ کے کہا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ بچپن میں جس کو دیکھا تھا، جس کے خد و خال دیکھے تھے، ان کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اور کسی کا جمال آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے، اور کسی کا حسن جچتا ہی نہیں ہے، اور بات اس لیے نہیں کرتا کہ حیرتوں میں ایسا ڈوبا ہوں ان کے اوصاف جمیلہ دیکھ کر کہ پھر کسی اور کی سیرت اور کسی اور کی کوئی خصلت جو ہے وہ مجھے متاثر ہی نہیں کرتی۔ یہ صرف ایک معقب یمامی کی بات نہیں ہے، یہاں تو جس نے دیکھا ہے اس نے ایسا ہی پایا ہے، جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں، وہ ان کی گہرائی میں تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس نے کلمہ ضرور پڑھا ہے اللہ کی توحید کا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیس کا اور ان کی رسالت کا اور ان کی نبوت کا اور ان کے خاتم النبیین ہونے کا، عالی وقار اور عالی ہمت۔ ناظرین، بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کی ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں بڑے لیڈرز ہیں اور کوئی بھی زمانہ رہنماؤں سے خالی نہیں گزرا، لیکن رہنماؤں کے سامنے انسانی وجود اور انسانی قافلے کچی تاروں کی طرح ہوتے ہیں جو ان کو ادھیڑتے رہتے ہیں، جو ان کو توڑتے رہتے ہیں،
لیکن ان کی قسمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو مضبوط کریں. لیکن آپ رحمت عالم علیہ السلام کی سیرت شمائل کا جس وقت آپ مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ حضور کے پاس آ کر کوئی ٹوٹا نہیں ہے، حضور نے جوڑا ہی ہے، اور اس کو عظمتوں کا سفر رحمت عالم نے کرایا ہے. سچی بات یہ ہے کہ آب حیات کے جھرنے کی بات مشہور ہے کہ کوئی زندگی کا چشمہ بھی ہے، لیکن سچی بات ہے یہ چشمہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھا ہے تو مدینہ میں مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا ہے، جہاں سے انسان کو تازہ زندگی کا تحفہ مل سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.